آج ہم سارے ہندوستانیوں کے لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی مبارک اچھا دن ہے، کیونکہ اسی تاریخ میں ہمارا ملک بھارت، ہمارا ہندوستان انگریزوں کے شکنجے سے آزاد ہوا تھا۔ اسی تاریخ کو ہمارے اکابرین کی محنتوں سے، انگریزوں کی غلامی سے ہمارے دیش کو آزادی ملی تھی۔ جب ہندوستان میں انگریز آئے تھے بزنس کرنے کے لیے، اپنے بزنس کے طور پہ وہ لوگ یہاں آئے تھے۔ جب یہاں بادشاہ لوگ تھے، اس وقت میں بادشاہی ہندوستان آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے اور ایک دوسرے قبیلے پر حملہ کرتے اور جھگڑے کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے ہندوستان کے لوگ بھی اس سے پریشان تھے، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر انگریزوں نے اس کا فائدہ اس طریقے سے اٹھایا۔ یہاں تجارت کرنے کے لیے جب وہ لوگ یہاں آئے ہوئے تھے تو دیکھا کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، تو پھر اس کا فائدہ یہ اٹھایا گیا کہ وہ لوگ پھر اور زیادہ فتنہ خوری، فتنہ فساد کرنا شروع کیا، اور پھر ہندوستانیوں پر ظلم کرنے لگا۔ یہاں سے لوٹے ہوئے ملکوں کو دوسرے ملک میں لے جا کر کے اس کو پھر اچھے سے بنا کر کے لاتا، پھر اسی چیز کو ہندوستان میں مہنگی سے مہنگے داموں میں بیچا کرتا تھا۔ جب اس کا ظلم زیادہ بڑھتا گیا، اس کی زیادتی، اس کی تعداد بڑھتی گئی، پھر ہمارے علماء نے اس کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کیا، جنگ کرنے کا فتویٰ دیا گیا۔ انہی اعلان میں سے ایک منادی حضرت کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مراد آباد شہر کے رہنے والے تھے، وہ بھی اس میں شامل تھے۔ اور ان کا سب سے بڑا کردار یہ تھا کہ انہوں نے ان کی زبان میں اتنی تاثیر، اتنی مٹھاس اللہ نے رکھی تھی کہ انگریز ان سے سب سے زیادہ ڈرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ اعلان کر دے، ایک بار کوئی بات کہہ دے، تو اس سے اتنے لوگ متاثر ہو جائیں گے کہ اس کی زبان میں توپ سے بھی زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ ذرا سوچیں، یہ ہمارے بزرگان دین کا کیا اس وقت کا رول تھا کہ انگریز توپ، گولی، بندوق سے بھی زیادہ ان کی زبان سے ڈرتے تھے، اور ہر دور میں مسلمان سے ہی لوگوں کو زیادہ ڈر ہوتا ہے۔ اس لیے جنگ آزادی میں سب سے زیادہ ظلم بھی مسلمانوں پر کیا گیا تھا۔ دہلی کی سرزمین سے لے کر کشمیر کی سرزمین تک کوئی ایسا درخت باقی نہ تھا جس میں کسی نہ کسی علماء کو پھانسی نہ دیا گیا۔ دہلی کی سرزمین سے کشمیر تک ہر پیڑ کے، ہر درخت پر ایک علماء کو لٹکا کر پھانسی دی گئی تھی۔ اسی میں جب کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب انگریزوں نے 3000 فوج کو بھیج کر گرفتار کروایا، اب ذرا سوچیں، ان کی پاور کا اندازہ لگائیں کہ ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے 3000 کی فوج آتی ہے۔ اس کے بعد اسے جب آپ کو جیل میں لے گیا، جیل میں لے جانے کے بعد گرم استری آپ کے پشت پر، آپ کے پیٹھ پر گرم استری چلایا کرتے تھے انگریز۔ آج جو ہمارے درمیان لائٹ والی استری، یہ نہیں، پہلے جو لوکھن والی استری ہوتی تھی، لوہے والی، اس میں کوئلہ ڈال کر کے سلگایا جاتا تھا، پھر اس سے جو گرم ہوتے تھے، اس استری سے ان کے پیٹھ پر استری چلائی جاتی، اور جب آپ کا چمڑا پیٹھ سے الگ ہو جاتا، پھر اس پر نمک چھڑکا جاتا تھا۔ تقریباً 1 ہفتہ اس طریقے سے سزا آپ کو دیتے رہے انگریزوں نے۔ اس کے بعد پھر کہا کفایت علی کافی، اگر ایک بار تم اپنا فتویٰ لے لو واپس، ایک بار اپنی زبان کو تم واپس لے لو، تو ہم تمہیں ماہانہ وظیفہ بھی دیا کریں گے، اور ہم اپنی صدارت میں تمہیں عظیم عہدہ بھی عطا کریں گے۔
لیکن کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اگر آج میں نے اپنا فتویٰ واپس لے لیا تو میری جان تو بخش دی جائے گی، مجھے ماہانہ وظیفہ تو مل جائے گا، مجھے عہدہ تو مل جائے گا، لیکن جو فتویٰ کی اہمیت ختم ہو جائے گی پھر اس کا قرض کوئی دنیا رہتی نہیں پورا کر پائے گی۔ اس لیے میری جان اگر جاتی ہے تو جانے دو، لیکن میں فتویٰ واپس نہیں لیتا۔ اس طریقے سے بہت سے لالچ انگریزوں نے دیے، اس کے بعد جب آپ نے نہ مانا تو آخر کار بات پھانسی تک آ گئی۔ جب پھانسی کے لیے آپ کو چوراہے پر لایا گیا تو انگریزوں نے کہا، اے کفایت علی کافی، ہر ملک میں ایک قانون ہے کہ پھانسی سے پہلے پھانسی دینے والوں کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، ذرا تم بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ لیکن آج اگر ہم لوگ ہوتے اور آج کے لوگ ہوتے تو ہمیں کیا کیا تلاش کرتے، بیوی سے ملنا، بچوں سے ملنا، دوست احباب سے ملاقات کرنا بہت زیادہ سے زیادہ ہوتا، تو اپنی جان کی بخشش کا کوئی ذریعہ بنا لیتے یا کوئی چیز ایسی مانگ لیتے۔ لیکن واہ کفایت علی کافی، آپ کی شہادت پر قربان، ذرا سوچے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت خوانی لکھی، میں نے اپنی پوری عمر نعت نویشی میں گزار دی، تو ذرا مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں ایک بار پھر سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک نعت پاک لکھ دوں۔ ذرا ان کے جذبات کو آپ دیکھیں، اور ان کے اندر وطن کی اتنی محبت تھی کہ جس کی خاطر آپ نے جنگ کیا، جس کی خاطر آپ نے جان دیا، اور رسول پاک کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ آخری وقت پہ بھی اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، اپنے دوست احباب بیوی بال بچوں کی کوئی پرواہ نہیں، اس وقت بھی اگر کوئی چیز کی خواہش کرتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پاک کا ہدیہ نچھاور کرنے کی خواہش کی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ نعت لکھنا شروع کیا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سنا چمن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانوں پنجتن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور آخر میں پھر یہ شعر لکھتے ہیں، سب فنا ہو جائیں گے کافی، سب فنا ہو جائیں گے کافن وہ، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ خوبصورت کلام آپ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان میں لکھا، اس کے بعد انگریزوں نے آپ کو پھانسی دے دی۔ تو یہ ہمارے اکابر علماء نے اپنی جان کو کس طریقے سے قربان کیا کرتے تھے، اپنے ملک کے لیے بھی اور اپنے دین کے لیے بھی، نہ تو ملک کا سودا کیا اور نہ ہی اپنے دین کا سودا کیا، نہ ہی اپنے ضمیر کا سودا کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ملک کے ساتھ ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی محبت کریں، اپنے ملک، اپنی زندگی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اپنے ملک کی، جس طریقے سے اپنے ملک کی کمیونٹی گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہیں،
اس طریقے سے ہمارا مذہبی گائیڈ لائنس بھی ہے، ہمارے مذہبی قانون بھی ہے، اس کو بھی ہمیں فالو کرنی چاہیے اور اس پہ بھی ہمیں عمل کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ کفایت اللہ کافی کو، کفایت اللہ کافی کو آج تک رہتی دنیا اور کل قیامت تک لوگ ہر 15 اگست کو ان کے نام کے نعرے لگائے گی اور ان کے نام کی گن گائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دونوں گن گایا تھا، ملک کو بھی بچایا اور اپنے دین کو بھی بچایا، دونوں کے لیے اپنی جان قربان کی، لیکن دونوں میں سے کسی ایک کا سودا نہ کیا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ملک کے ساتھ ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ ساتھ اپنے دین سے بھی محبت کریں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلیں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت جس طریقے سے ہمارے ملک کو آزاد کیا تھا، اسی طریقے سے ہمیں بھی گناہوں سے آزاد فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ و معمون فرمائے، ظالموں کے ظلم، حاسدوں کے حسد سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔